السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 26، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الصبر عند الصدمۃ الاولی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر وہی ہے جو ابتدائی صدمہ میں ہو۔ پہلے دیکھتے ہیں صبر کس کو بولتے ہیں۔ آپ نے بڑوں سے سنا ہوگا کہ صبر کرو، اکثر یہ تلقین ملتی ہے صبر کرو، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ العصر میں بھی بولتے ہیں کہ صبر کی تلقین کرو، ہے نا، ایک دوسرے کو صبر کے حق اور صبر کی تلقین کرو۔ تو ایکچولی مطلب کیا ہے صبر کا؟ صبر کا اگر جنرل میننگ لیا جائے تو صبر کا مطلب ہے برداشت کرنا، کسی بھی چیز کو، تکلیف کو برداشت کرنا بھی صبر ہے، تکلیف پر خاموش رہنا بھی صبر ہے، کیونکہ اس کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے نا، وداؤٹ ریئیکشن، ریئیکٹ نہیں کر رہے ہیں، بس خاموشی سے اس چیز کو برداشت کر رہے ہیں، یہ بھی صبر ہے۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ انسان گناہ کی طرف جاتا ہے نا، کہ انسان کو کیا شیطان گناہ کی طرف بلاتا ہے، اس وقت اپنے آپ کو اس گناہ کی طرف نہ جاتے ہوئے روکنا صبر ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی زبان سے غلط الفاظ نہ نکالنا کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا، کچھ بھی آپ کے ساتھ ہوا ہو، کچھ بھی ہوا ہو، لیکن اس وقت الفاظ کا غلط استعمال کرنے سے بچنا، اپنے جسم اور اعضاء کو کسی بھی تکلیف میں ڈالنے سے بچنا۔ لوگ کیا کرتے ہیں، زیادہ ڈپریشن ہو گیا، زیادہ ٹینشن ہو گئی تو کیا کرتے ہیں، خود کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ صبر کے خلاف ہے، اس کو صبر نہیں بولتے۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا اس لیے میں نے کسی کو کچھ نہیں کیا، بس خاموشی سے اختیار کر لیا اور خود کو نقصان پہنچا دیا، نہیں، یہ صبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو صبر نہیں کہا ہے، ٹھیک ہے۔ خود کی زبان سے ایسے الفاظ سے بچنا جو کہ صبر کے خلاف ہے، جو کہ شرکیہ اور کفریہ الفاظ ہے، اس سے بچنا، اور پھر اپنے اعضاء، اپنے جسم سے اپنے آپ کو بھی تکلیف سے بچانا، یہ ہے صبر۔ صبر نیک کام کرنے میں بھی لگتا ہے، گناہ کے کام سے بچنے کے لیے بھی لگتا ہے۔ گناہ کے کام سے ہم خود کو بچانا چاہتے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں صبر یعنی برداشت کرنا پڑتا ہے، جو شیطان ہم پر حاوی ہو جاتا ہے، کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے، اس وقت تعوذ پڑھنا، خود کو اللہ کے پناہ میں دے دینا، یہ بھی ایک صبر ہے، کیونکہ شیطان کبھی کبھار بہت حاوی ہو جاتا ہے گناہ کے لیے، تو یہ بھی صبر ہے۔ اس پر بھی اللہ اجر، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، صبر کرنے والوں کا بہترین اجر اللہ کے پاس ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری چیزیں بتائی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صبر جو ہے وہ شیطان گناہ کی طرف لے جانے کے لیے آتا ہے، تب بھی ہمیں صبر کرنا ہے، اور اچھے کام جب کرتے ہیں تب بھی صبر کرنا ہے۔ جیسے کوئی کام اچھا کر رہے ہیں تو لوگوں کے بہت ساری باتیں سننے کو ملے گی کہ بہت ہی شو آف کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، آپ کی نیت آپ جانتے ہیں، ہاں کچھ چیزیں شو ہو جاتی ہیں تو اس میں آپ کا اختیار نہیں ہے، لیکن آپ کا انٹینشن اللہ کو راضی کرنا ہے، تو پھر اس میں بھی آپ کو صبر کرنا ہے، یعنی ان تمام چیزوں کو برداشت کرنا ہے اور اللہ کی راہ کے لیے۔ اور یہ سب صبر کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کے لیے۔ ہم فرسٹ حدیث دیکھے تھے، انما الاعمال بالنیات، یعنی ہر عمل ہم اللہ کے لیے ہی کریں گے۔ ہم کسی عمل میں صبر کر رہے ہیں وہ بھی اللہ ہی کے لیے کریں گے، ٹھیک ہے، اللہ ہی کے لیے ہمیں صبر کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جب اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ اس کا ریوارڈ دیں گے۔ یہاں پر حدیث میں بتایا جا رہا ہے، بخاری کی حدیث 1238 میں، انما الصبر، یعنی صبر وہی ہے جو ابتدائی صدمہ ہو۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ نقصان پہنچ گیا، فار ایگزامپل ہمارے کچھ بھی اللہ نہ کرے کسی کے گھر سے کوئی گاڑی چوری ہو گئی یا کچھ چوری ہو گیا، تو ہم کیا سمجھتے ہیں، پہلے سب کو بلاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، سر پیٹتے ہیں، روتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہی کیا، لاسٹ ٹائم ایسے ہوا تھا، ویسے ہوا تھا، اب بھی ایسے ہوا ویسے ہوا۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد خاموشی اختیار کرتے ہیں، جب اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، کچھ اختیار نہیں ہوتا، جب خاموشی اختیار کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ میں اللہ کے لیے صبر کر رہی ہوں۔ نہیں، جب فرسٹ ٹائم آپ کو لگا وہ صدمہ تو اسی وقت صبر ہوتا ہے، اس وقت آپ چلا کر، پکار کر، دھوم مچا کر، اور پھر بعد میں بولیں کہ صبر ہے۔ یا پھر کسی کا اللہ نہ کرے، نعوذ باللہ، کسی کے کوئی ریلیٹیوز کا انتقال ہو گیا
تو ہمارے یہاں رونا چیخنا پیٹنا سب کچھ کرتے ہیں، پھر بولتے ہیں کہ میں اللہ کے لیے صبر کر رہی ہوں. نہیں، یہ صبر نہیں ہے. مال کا نقصان ہو، جان کا نقصان ہو، اولاد کا نقصان ہو، یا پھر گھریلو کوئی بھی نقصان ہو، جیسے ہی وہ نقصان ہوا، فرسٹ ابتدا جو صدمہ لگتا ہے نا، جو ایک دم ذہن پر جو بات چڑھ جاتی ہے، برا لگتا ہے یا پھر افسوس ہوتا ہے، اسی وقت خاموشی اختیار کرنا اللہ کے لیے، یہ ہے صبر. ابتدائے صدمہ میں جو بات ہوتی ہے، صدمہ جس بات کا لگتا ہے، اس وقت صبر کرنا ہی صبر ہے. ہم کمپلیٹ اپنے شکوے شکایتیں کر کے، اپنے تمام پروسیجرز جو بھی رونا دھونا ہے سب کچھ کر کے، پھر خاموشی اختیار کر کے یہ نہیں بول سکتے کہ ہم صبر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں کہ صبر بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور صبر کو کب سے کرنا ہے یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا. صبر وہی ہے جو ابتدائے صدمہ میں ہو، یعنی صدمہ جس وقت لگتا ہے اسی وقت اگر ہم خاموشی اختیار کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کی طرف رجوع کر کے صبر کرتے ہیں تو وہی صبر ہے. ٹھیک ہے، بعد میں خاموش رہنے سے، یا پھر جب ہمارے ہاتھ میں رونا دھونا سب کچھ ہو گیا پھر بھی کچھ اثر نہیں ہو رہا، اس وقت خاموش رہنے سے وہ صبر نہیں ہوگا. امید کرتی ہوں کہ آپ کو صبر اور صدمہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ صبر کیا ہے اور کب سے صبر کرنا ہے. اور انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں بھی جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی آزمائش آئے یا پھر برا وقت آئے تو صبر کا دامن بالکل مت چھوڑیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.